حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں۔ سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ اللہ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے۔ ویسے ہم لوگ مرنے تک دھوکے میں رہے، اس گمان میں جیتے رہے کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے بھائی، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے کوئی خبر نہیں۔ ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ ہائے ہائے ہماری زندگیاں حادثات سے بھری پڑی ہیں اور بعض حادثے تڑپا دیتے ہیں۔ دوست وعدہ کر کے گیا نا کہ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملی۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، ہائے ہائے لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ آواز کم رکھیں۔ وہ وقت آنے والا ہے دوست، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے، اور یہ دنیا کا مزاج میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ کبھی دوستی کی مثالیں سنتے تھے، آپ کے گاؤں میں بھی کہیں ایک ایسی مثال ملے گی کہ ان کی یاری بڑی پکی ہے، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، دن میں 2-4 دفعہ ملے نہ تو چین نہیں آتا۔ یہ محبت کی کہانیاں ہیں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ دوست صرف دوست کی قبر پر مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے، لیکن بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ اللہ بھائی جان، منا من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت اس دنیا سے ہم چلے جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے، ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے آقا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ اچھا، یہ فجر سے ظہر کا دورانیہ کتنا ہے؟ تقریباً 8-9 گھنٹے ہیں۔ صحابی رسول نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ لمبی امید ہے، میری صحبت میں رہتے ہو اور زندگی پہ اتنا بھروسہ۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائے نا تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سیانے ہوں گے، پھر ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے، 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں گے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے کندھوں پہ ہوگی، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا اور مرضی سے اوپر بھی لے کے آؤں گا؟ ہمیں خبر نہیں دوست کہ نیچے والی سانس اوپر آئے کہ نہ آئے اور اوپر والی نیچے جائے کہ نہ جائے۔ جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں تھا، اس نے اللہ کہانی سنائی 1.5 اشرے کی، ابھی کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں، یہ سیانے ہوں گے تو پھر میں جانوں یا اللہ کا گھر جانے۔ سبحان اللہ صحابی رسول نے فجر سے ظہر کی بات کی تو میرے نبی فرماتے یہ لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں اثر نصیب ہو کہ نہ ہو، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے آقا اثر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو میرے نبی فرماتے لمبی امید ہے، کوئی اور بات کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی 1 رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو۔
تو मेरे नबी फरमाते सहाबा कोई फजर से ज़ोहर, कोई ज़ोहर से असर, कोई असर से मगरिब, और कोई मगरिब की एक रकत की बात करता है। फरमाया मैं मोहम्मद तो कहता हूं कि एक तरफ सलाम फेरा है, हाय हाय पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने की मोहलत मिले कि ना मिले। जो मौत है दोस्त वो इस कदर करीब है। दजला के किनारे हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह अपने तलामुज़ा के साथ तशरीफ फरमा थे, और आपने वहां बैठे बैठे तालीम के लिए तयम्मुम किया। एक जवान खड़ा हो गया, उसने कहा कि एक मसला पूछना है, पानी की मौजूदगी में तयम्मुम जायज़ होता है? फरमाया बेटा पानी मुयस्सर आ जाए तयम्मुम खुद बहुत टूट जाता है। कहा जब आप मसले की नौइयत से बाखबर हैं, ये 2 कदम पर दजला की बिफरती मौजें आपका इस्तकबाल कर रही हैं, उठते और वहां जाके वजू बना लेते। इल्म होने के बावजूद आपने ऐसा क्यों किया? हजरत मारूफ फरमाते मेरे बच्चों, मेरे बेटो, ये तालीम के लिए, तुम्हें समझाने के लिए किया। अपनी तरफ इशारा देके कहते ये 6 फुट का इंसान है क्या? जिंदगी और मौत इसकी हकीकत ही क्या है? हाय हाय फरमाया ये तो पानी का बुलबुला है, बुलबुले को ना उठने में देर लगती है ना फटने में देर लगती है। फरमाया मैं कदम उठाऊं और जिंदगी वफा ना करे? हाय हाय आप फरमाते मैं नहीं चाहता कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो बगैर वुजू ही मर जाऊं। अल्लाह अकबर भाईजान जो एहतियात की राहों पे कदम रखते हैं उनसे अमल की राहें नहीं रूठती, सुभान अल्लाह और जो जिंदगी शुतरे बेमहार की तरह गुजारते हैं, मनमानी करते हैं, फिर उनसे अमल की राहें रूठ जाती हैं। हमने असलाफ को पढ़ा है, उनकी जिंदगियों का मुताला किया है, और वो लोग तो आखिरत के मामले में हर वक्त फिक्रमंद रहते थे। यार हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुलाजिम रखा, और मुलाजिम किस लिए रखा? मैं और आप भी मुलाजिम रखते हैं, देहात के रहने वाले, खेती बाड़ी के लिए, जानवरों को चारा डालने के लिए, घर की चौकीदारी के लिए। जो 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, मुलाजिम क्यों रखा? वो आता और रात को क्या हजरत के पांव दबाता था? इस बात की महाना तनख्वाह मिलती है? नहीं दोस्त, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि तूने आना है और आके कुंडा खड़का के कहना है कि उमर मौत को मत बोलना। हाय 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 आज किसी को हम मौत याद करवाए तो कहते मौलवी अपनी तकरीर अपने पास रख, ओए होए शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी, क्या कुछ नहीं हम कह जाते। और आप इस बात की महाना तनख्वाह देते कि तूने आके कुंडा खड़का के कहना है कि उमर मौत को मत भूलना। वो आता, कुंडा खड़काता, पैगाम देता, चला जाता। जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटें बदलते रहे। अल इख्तसार, एक दफा वो आया, जो उसका बना उसकी हथेली पे रखा। फरमाया आज के बाद नहीं आना। उसने कहा मेरे आने में कोई कोताही हुई? कहा ऐसी कोई बात नहीं। मौत का खटका जाता रहा? कहा उसी तरह बरकरार। कहा फिर छुट्टी क्यों दे रहे हैं? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दाढ़ी पकड़ते हैं और उसमें से एक बाल को अलग करते हैं जो सफेद हो चुका था। आप फरमाते बेलिया हूं तू की मौत याद करवानी है, ये सफेद बाल ही मुझे चैन नहीं लेने देता। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते हैं ना, ये मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमजोर होना शुरू हो जाए तो समझ लो मौत का वक्त करीब आ गए। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें और बिछे हुए सफे मातम, ये हमें पैगामे मौत देते हैं। अल्लाह हमें कोई खबर नहीं कि कब हम इस दुनिया से चले जाएं। आईने के दाढ़ी में सफेद बाल आ गए और वो उन बालों को देख करके रोने लगे। आप जानते हैं वो कौन थे? ये वो शख्सियत है जिसको मेरे नबी ने दुनिया में 11 मरतबा जन्नत की बशारत दी है। ये वो जवान है जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी अगर 40 बेटियां भी होती ना तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। यार जिससे फरिश्ते हया करे, आईने के सामने खड़े हैं, दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगे। किसी ने कहा क्या हुआ? अल्लाह आप फरमाते मौत की निशानी आ गई है। लेकिन उस्मान ने अभी कब्र की तैयारी नहीं की। हम कहाँ खड़े हैं दोस्त? हमें कोई खबर नहीं कब किस वक्त इस दुनिया से चले जाएं। हकीम लुकमान अपने बेटे से कहा करते थे बेटा तौबा में ताखीर ना करना, मौत अचानक आ जाती है। अल्लाह हमें कोई खबर नहीं कब किस वक्त चले जाएं। साइल ने मौला कायनात से पहला सवाल क्या किया कि करीब क्या है और करीब तर क्या है? तो आपने फरमाया करीब क़यामत और जो इससे भी करीब तर है वो मौत है। मौत है। साइल का दूसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा ये इरशाद फरमाए कि अजीब क्या है और अजीब तर क्या है? सुभान अल्लाह फरमाया अजीब दुनिया है और अजीब तर फरमाया दुनिया को तलब करना है।
الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ ہائے ہائے حضور شاہ نقش بند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں روحبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اور اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ واہ واہ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا۔ بھائی جان وہ رومی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آب در کشتی ہلاک کشتی است، ہائے ہائے آب اندر زیر کشتی کشتی است۔ رومی کہتے ہیں کشتی سطح آب پہ رہے تو خیر صلاح، وہ ڈوبے گی نہیں، مسافر کو کنارہ دے گی۔ فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر اوپر ہے تو کنارہ ملے گا۔ کشتی میں پانی آیا تو کیا ہوگا، خود بھی ڈوبے گی اور مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر اوپر ہے، خیر صلاح۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا دنیا کے لیے، رنڈی رونا ہی دنیا کا ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقش بند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ سبحان اللہ ہاتھ کار والتے دل یار وال، یہ کیفیت ہو تو خیر صلی اللہ۔ سائل نے تیسرا سوال کیا مولا کائنات سے، یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے، اور جو واجب تر ہے فرمایا وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، اور جب گناہ پہ گناہ ہو ہوئے ہوئے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتا نہیں آتی۔ اکثر لوگ فخر سے نہیں سناتے کہانیاں، دوست کی دعوت پہ گئے اور وہاں ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ رب۔ استغفار پڑھو کہ بیٹھے رہو جتنے بیٹھے ہو۔ استغفر اوہو بس استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر، استغفر استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کلمہ شریف پڑھو لا آئیے ہم سماعت کرتے ہیں، بس یہ بھی ہماری صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام وعلی آلک۔ سبحان اللہ۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اس پر اظہار بھی کرتے ہیں نا، کہ ہم نے شراب پی اور پھر مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی تو فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا میرے نبی فرماتے اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس ہو گئے، اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا پسند نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا حال ہم فخر سے بتاتے ہیں، میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے،
ہائے ہائے، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو پھر ہاتھ جوڑنے چاہیے، گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے۔ ہائے ہائے، یار گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ دروازہ، بھائی جان اس کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، آنسو بہانے ہوں گے، اپنے گناہ، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ابھی یہ جو جھٹکے لگے نا، فرمایا جب زنا عام ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب بد عملی پھیلے گی تو پھر یہی حال ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے معذرت کریں یار، اور جو معذرت کر لیتا ہے یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا اور کیا کہتے ہیں، اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی ہم نے قبول کی، پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، تیرا انتظار کیا، تو نے تو حکموں کو توڑا نا، ناراض کیا، لیکن ہم نے انتظار کیا، واہ واہ، کہا تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی، گھبرائی ہوئی تھی اور 3 دفعہ 4 دفعہ کہتی طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اللہ، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی، فن ہے تو فنکار ہے۔ فن کمزور ہوا تو کون جانتا ہے، بڑے بڑے نام آئے، لیکن جب بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے لڑنے لگے تو کون پاس تھا یار؟ ہائے ہائے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، کہاں تھے تو اور کہاں آ کے گرے۔ تو عزت اتنی دیر جتنی دیر تک فن ہے، لیکن جب کمزور ہوا تو کون جانتا ہے؟ یہ جتنی دیر تک اس کے پاس آواز تھی اتنی دیر تو پیٹ کی آگ بجھتی رہی، لیکن جب فن کمزور ہوا، کوئی سننے والا نہیں تھا، واہ، تو سنیے گا دوست، یہ جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا اللہ، اور کیا کہتے ہیں، اللہ جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی، اور آج آواز نہیں تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ ایک تو کہا اللہ میں نے جو بھی کیا غلط کیا، معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دے، اور دوسرا کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا ہی بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز آئی کہ عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی یار۔ جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہتا ہے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا دینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی، کہا رکو، ٹھہرو، کہا میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی، اور اس کا اعزاز کی، اس کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اس کا اعزاز کی اسے اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر نے قبر میں اتارا تھا۔ سبحان اللہ، تو بھائی جو معذرت کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا نا جس کا نام کفل ہے۔ اللہ، کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، ہائے ہائے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے،
یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج فخر سے نہیں کہتے بہت بڑے جگیردار، بہت بڑے زمیندار تجوریاں خزانوں سے بھری اور ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، اور ہم معاشرے میں دریا دل مشہور ہیں، لیکن کہاں دولت لوٹی؟ جہاں نفس کو حظ ملا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ میلے ٹھیلے کا ماحول، کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 دے دیا، کرکٹ میچ ہے تو 1,00,000 کا انعام دے دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا۔ جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، ہم نے وہاں غفلت کی پٹی باندھ لی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، اور فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے۔ اوے اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں لٹاتے ہو؟ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو بھائی کرکٹ میچ پہ ہی کیوں؟ اگر دولت لٹانی ہے تو دیوار کے متصل تمہارے بیوہ کا گھر ہے یار، تمہاری اس بستی میں تمہارے بھائی کا بھی گھر ہو سکتا ہے، تمہاری اس بستی میں تمہاری بہن کا بھی گھر ہو سکتا ہے۔ اگر دولت لٹانے کا دیکھو، دولت اللہ کی تقسیم، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، جس کو زیادہ دی اس کے لیے امتحان تو ہے نا، سانپ بن کے تو نہ بیٹھے۔ او بھائی اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو اس معاشرے میں، اس گاؤں میں بھی کتنے گھر ایسے مل جائیں گے جہاں چراغ نہیں جلتے۔ اگر دولت ہی لٹانی تو ان دکھیوں پہ لٹا دو، ان مجبوروں پہ لٹا دو۔ یہ آج سے 1.5 اشرہ پہلے کی خبر نوائے وقت میں چھپی، میری نظر سے گزری۔ ایک بوڑھے نے اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے راستہ کیا، بیٹی بالغہ تھی، شادی کے قابل ہوئی تو ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے۔ ہم سائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے گا جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اللہ نے دولت دی ہے تو یار ان دکھی بیٹیوں پہ لٹا دو جو گھروں میں ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں، اور ان بیٹیوں کا نکاح اس لیے نہ ہوا کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا۔ وہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے یار، ان دکھیوں پہ لٹا دو یار۔ ہمارے گجرا والا دھلا چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا۔ بعد میں سوال کیا جی جرت کیوں کی؟ بہت رویا وہ بوڑھا، وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں اور بے وفائی کا منہ لے جاتا ہوں، خالی ڈبہ گھر لے جاتا ہوں تو بچے سوال کرتے ہیں کہ ابا آج مزدوری نہیں ملی؟ تو کہا آج چوری پہ آمادہ ہوا۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے سخی بڑے نکلنے تھے، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے۔ کہاں تھے سیٹھ صاحب جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ آج مر گیا تو آپ چٹا لباس لے آئے۔ دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، یہ ہمیں بونے نظر آتے ہیں یار، اللہ نے دیا ہے، مرنے کے بعد ہی لوگوں کو لباس دینا ہے تو زندگی میں بھی تو پہناؤ نا۔ اور پھر اور بھی لوگ جمع ہو جاتے، رشتہ دار بالخصوص، وہ چچا تائے مامے سارے آ جاتے، جی ہم کل 10واں 40واں کی روٹی بنائیں گے، یہ روٹیاں داور محشر ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب وہ نوالے کو ترس رہا تھا تو کہاں تھا بھائی؟ کہاں تھے یہ چچا، یہ تائے، یہ مامے کہاں تھے؟ آج مرنے کے بعد روٹی لے آئے۔ اور آپ دیکھتے جب جنازہ اٹھتے ہیں نا، جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں۔ یار آج مرنے کے بعد کندھا دینے آگے ہو، ہاں اجر ہے اس کا، تو کاش کے زندہ کو بھی سہارا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی نے جب سنایا نا کہ میں بازاری نہیں، میں جسم فروش نہیں، مجھے بھوک، مجھے غربت تیرے تک لے آئی۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ کھڑا بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک مولانا میرے ہم سفر تھے، تو ہمارے درمیان ایک احرام میں لپٹا ہوا صاحب آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے بے تکلفی میں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تھک گئے؟ کہتا ہے یہ 4تھا عمرہ ہے میرا۔
میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا کشمیر سے۔ میں نے حالات پوچھے، کہا میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے۔ میں نے معیشی حالت پوچھی، وہ کہتا غربت ہے، اور ساتھ کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا، اور جو اس نے بات کی اس نے تڑپا دیا۔ وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، ہائے 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 یہ گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ستم یہ ہے کہ یہ گھر نہیں بدلتی، جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ آج تو بھرم ٹوٹ گئے یار۔ ایک بھائی کے پاس وہ 5 فیکٹریوں کا مالک، اسی فیکٹری میں بھائی گن مین ہے، وہی ملازم ہے، وہ باہر ریڑی لگا کے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ نے اتنا دیا کہاں لے جانا ہے؟ آج مر کے کل دوسرا دن۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس بستی میں، اس محلے میں، اپنے اس گاؤں میں دیکھو یار کتنے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے۔ کفل کے پہلو میں بیٹی نے تڑپ کے کہا بھوک لے آئی، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا اور کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم جل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آج ساوی نے کھلے رائے، آج معذرت کرو گے تو بھائی وہ اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ سائل کا تیسرا سوال تھا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ اور واجب تر گناہوں سے بچنا۔ سائل کا آخری سوال اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لیں گے۔ اس نے کہا ہاں اس میں کچھ بات تڑپ رہے ہیں جی میں انشاءاللہ ضرور، اور ہمیں بڑی پیاس ہے کہ کوئی نصیحت اس گاؤں میں آ کر اللہ اکبر، جی میں انشاءاللہ مخاطب ماحول رہوں دیکھ گا۔ لیں اور کیفیت لوگوں کی دیکھ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سائل کا سوال جو چوتھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کانپ جاتے تھے، کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ اللہ قبر جنت کا باغ ہے دوست، قبر جہنم کا گڑا ہے۔ القبر بیت الدیان، میرے نبی فرماتے یہ کیڑوں کا گھر ہے۔ اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو یہ جنت کا باغ ہے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑا بنے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کر دیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں، اس نے کمر توڑ دی۔ دوسرے سے کہا بتا میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے ڈال لیتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے غسل دوں گا، پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ اچھا یہاں رکیے گا، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا، مرنے والا امیر ہے یا غریب ہے، وہ غنی ہے یا محتاج ہے، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر ہے، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم چاندی کا چھلا اس کے ہاتھ سے کھینچ لیتے ہیں، جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اور کپڑے پھاڑ کے اتار دیتے ہیں، قبر میں اتار کے آئے اور واپس پلٹے، اور ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے اور والد کی چارپائی بھی صدقہ کی۔ کیوں؟ اب ہمیں ڈر لگتا ہے ابا کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آ گھیر لے۔ میرا سوال ہے اس بچوں سے، بیٹوں سے، باپ کی یادوں کو گھر سے نکال دیا، چارپائی صدقہ کی، کپڑے صدقہ کیے، لاکھوں کروڑوں پیچھے ابا جی چھوڑ کے گئے تھے، اس پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو، اسے بھی تو صدقہ کرو نا۔ اور میں معذرت سے کہوں گا تھوڑا سا لہجہ تلخ ہے، قبول کیجئے گا، سچا کھی تے پامڑ مچدے نے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، کڑوی کسیلی ہے لیکن قبول ضرور کیجئے گا۔ ہم جب کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوں تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساتھ پشتے بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو۔ ظاہر ہے محنت کی ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو جس میدان میں جتنی محنت کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیا، آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے ہیں، اور محنت کس لیے تھا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، سب کچھ بنایا، محنت سے بنایا۔
دیکھیے یہ بات تو ہضم ہوتی ہے نا کہ آپ نے محنت کی اور محنت کے صلے میں اتنا کچھ آیا. ہم نے کہا اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ 7 کشتے بیٹھ کے کھائے تو ختم نہیں ہوگی. اور دوسری بات وہ بات ہضم نہیں ہوتی جو ہم فخر سے کہتے ہیں نا کہ بعد میں اولاد یاد رکھے. یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یار ہماری تو بڑھاپا جوانی گزر گئی اور ہم نے محنت کر کے ان کو اتنا کچھ دے دیا, چلو یہ اولاد یاد رکھے گی. معذرت سے کہوں گا یہ کوئی یاد نہیں کرتے. یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے. ہاں یہ تو ابھی کفن میلا نہیں ہوتا تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور بھائی آپ تو چارپائی پہ آ گرو, زندگی موت سے لڑنے لگو. اس اولاد کی کہانیاں ہم نے دیکھی ہیں. یہ ہمارے پاس آتے ہیں مول صاحب دعا کرو اللہ ابا جی انہوں پردہ دے دے. یہ تو تمہارے مرنے کی دعائیں کروانے آئے ہیں. تقاضا تھا کہ خدمت کرتے عاشقوں کی طرح. ساری زندگی آپ کے لیے پردیس کے دھکے کھائے, آج ضرورت تھی, لیکن یہ آج ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو ابا جی انہوں اللہ پردہ دے دے. یہ ہیں رویے. کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا, تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا, تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. میرے نبی فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا اس مشکل وقت میں میری کیا مدد کرو گے؟ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں بے وفا نہیں, میں تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ اتر جاؤں گا. بھائی جان دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. میرے نبی فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, آپ ہماری رہنمائی فرمائے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا, فرمایا وہ اس کی دولت تھی, مال و زر تھا. جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے نا, دوڑتی گاڑیاں فلک بوس عمارتیں بنگلے پلازے یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہے میرے نبی فرماتے جب ابن آدم کہتا ہے میرا مال, فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا, پہنا بوسیدہ کیا, اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا. باقی تو فرمائے تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم نے کہا تھا کہ او نکمے, کمائے گا تو, بنائے گا تو, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے دیکھا ہو. باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, میں نے آگے بھی عرض کیا جائیداد پہ اولاد جھگڑے کرتی ہے. باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا, خود اے سی والے کمرے میں, اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں. میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیں میرے پاس وہ خلوص ہی نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ پڑھوں. ایسا نہیں کہ میرے پڑھنے سے اجر نہیں, ضرور ہے, لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پڑتی, لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ بٹھا دیے. اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے, ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے, جانا چاہیے, مسنون ہے. آقا فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو احصال ثواب ہم لوگ کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہوتے ہیں. ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے, بد نصیب بھی دیکھے. مجھے بتائیے گا دوست, کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں, مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے, مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں, ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو محلے داروں سے کہتے چچا یہاں ابا کی قبر تھی, پتر ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی. یہاں ماں کی قبر تھی, وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا, ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا, تو بنائے گا, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. جس نے سرے سے انکار کیا میرے نبی فرماتے دولت, مال و زر. دوسرا دوست جو قبر تک گیا آنسو بہا کے لوٹ آیا, فرمایا وہ ملنے والے عزا و اقربا. تیسرا جو اس کی قبر میں ساتھ چلا گیا, میرے نبی فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں ساتھ لے گیا تھا. عزت افزائی بھائی اچھے اعمال سے ہیں.